السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احد کے شہداء میں ایک نام حنظلہ بن ابی عامر کا بھی ہے۔ ان کا قصہ بڑا ہی دلچسپ اور خوبصورت ہے۔ آئیے ذرا ماضی کے دریچوں میں جھانکتے ہیں۔ اوس قبیلہ کی ایک شاخ بنو عمر بن عوف صدیوں سے مسجد قباء کے ارد گرد کے علاقے میں آباد ہے۔ اسی قوم کا ایک فرد ابو عامر بن سیفی تھا، جو زمانہ جاہلیت میں راہب کے لقب سے معروف تھا۔ وہ مجالس میں قیامت اور حساب کتاب کی باتیں کرتا، دین حنیف کو سچا جانتا اور اسی عقیدے کا پرچار کرتا تھا۔ اس نے تورات میں موجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بارے میں بشارتیں پڑھ رکھی تھی، اس لیے وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منتظر تھا۔ لوگوں کو ان کے بارے میں بتایا کرتا تھا کہ وہ عن قریب اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ قارئین کرام، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو یہ سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگوں میں سے ہوتا، مگر اس کی بدقسمتی کہ اس پر حسد غالب آ گیا۔ حسد ایسی بری چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ حق کو چھپا دیتا ہے، آدمی عقل و بصیرت سے محروم ہو جاتا ہے، اس پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ابو عامر راہب سے بھی ہوئی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا دین لے کر آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دین حنیف، دین ابراہیم لے کر آیا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس مذہب پر نہیں ہو؟ ابو عامر کہنے لگا، میں بھی دین حنیف پر یقین رکھتا ہوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین حنیف میں ایسی چیزیں داخل کر دی ہیں جو اس کا حصہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں بہت روشن اور صاف ستھری شریعت لے کر آیا ہوں۔ ابو عامر نے حرزہ سرائی کی، جو ہم میں سے جھوٹا ہو اللہ تعالیٰ اس کو دھتکار کر پردیس میں تنہائی کا شکار کر کے مارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا، آمین۔ اس بدبخت کی شقاوت اس پر اس درجہ غالب آئی کہ کہنے لگا، کوئی بھی قوم آپ کے ساتھ جنگ کرے گی تو میں اس کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف لڑائی کروں گا۔ اس ملاقات کے آخر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ابو عامر فاسق کا لقب عطا فرمایا۔ مدینہ المنورہ میں جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تو اس کو سخت صدمہ پہنچا۔ یہ اپنے حسد کی آگ میں جلتا رہتا تھا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح نے اس جیسے منافق اور فاسق لوگوں کے حسد و بغض میں مزید اضافہ کر دیا۔ ابو عامر اپنی قوم کے نمایاں افراد میں سے تھا۔ اسلام سے پہلے اس کا قبیلہ اوس اس کی بڑی عزت کرتا تھا، اس کی قوم اس کی ہر بات مانتی تھی، اس لیے اسے ابو عامر راہب کہتے تھے۔ یہ شخص بدر کے صدمے کو بھولا نہ سکا۔ وہ اپنے بعض منافق ساتھیوں کے ہمراہ مکہ چلا گیا، وہاں قریش سے مل کر ان کو بدر کا بدلہ لینے پر خوب بھڑکایا۔ جب سن 3 ہجری میں مشرکین مکہ احد کے لیے روانہ ہوئے تو ابو عامر ان میں پیش تھا۔ یہ بھی غزوہ احد میں مشرکین مکہ کی طرف سے شریک ہوا۔ احد کے میدان میں مشرکین کا لشکر مسلمانوں کے لشکر سے پہلے پہنچ گیا تھا۔ ابو سفیان نے ابو عامر کو غلاموں اور احابیش کے ایک گروہ کی کمان دی تھی۔ احابیش قریش ہی کے بعض قبائل تھے جو قبل از اسلام قریش سے الگ ہو گئے تھے۔ انہوں نے جنگ شروع ہونے سے پہلے میدان احد میں کچھ گڑھے کھود دیے تاکہ مسلمان ان میں گر پڑیں اور انہیں چوٹیں آئیں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت مردوں سے زندوں کو پیدا کرتا رہتا ہے۔ یہ شخص جتنا اسلام کا شدید دشمن تھا، اس کا بیٹا حنظلہ قوت ایمان، متانت، یقین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام سے محبت کا خوبصورت نمونہ تھا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ باپ جتنا اسلام کا دشمن تھا، بیٹا اتنا ہی شیدائی۔ قارئین کرام، اب ہم میدان احد میں کھڑے ہیں۔ مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں صفے باندھے کھڑے ہیں۔ ابھی لڑائی کا آغاز نہیں ہوا تھا کہ ابو سفیان نے کچھ سیاسی داؤ پیچ استعمال کیے جن سے اس کا مقصد مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا اور ان کی صفوں میں انتشار پیدا کرنا تھا۔ ابو سفیان انصار مدینہ کو پیغام بھیجا۔ ابو سفیان نے انصار مدینہ کو پیغام بھیجا کہ آپ سے ہماری کوئی لڑائی نہیں، آپ جنگ سے الگ ہو جائیں۔ ہماری لڑائی تو اپنے چچا زاد یعنی نبی کریم سے ہے، ہم تو صرف اپنی قوم قریش سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب اہل مدینہ کا غدار ابو عامر فاسق کھڑا ہوتا ہے۔ اس نے اپنی قوم اوس کو پکارا، کہنے لگا، اے گروہ اوس، میں ابو عامر راہب ہوں،
یہ شخص ابو سفیان کی طرح مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مکہ میں قریش کو یہ تاثر دیا تھا کہ اس کی قوم اوس میں اس کی بہت سنی جاتی ہے۔ جب اوس کے لوگ اسے دیکھیں گے تو اپنی پوزیشنیں چھوڑ دیں گے اور اس کی کمان میں آ کر ابو سفیان کی فوج میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن ایمان اس کو کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ فاسق کھڑا ہوا، اس نے اپنی قوم کو آواز دی تو اس کی قوم کے لوگ اس کی امیدوں کے برعکس اسے ٹوکتے ہوئے بیک آواز بولے، ارے او فاسق، تجھ پر اللہ تعالیٰ کی مار ہو۔ انہوں نے اسے برا بلا بھی کہا اور اس کو لعنت بھی کی۔ اس غدار نے ان کا جواب سنا تو کہنے لگا، میرے جانے کے بعد میری قوم میں شر پیدا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ وہ برے لوگوں میں سے اچھے اور نہایت قیمتی انسان بھی پیدا کرتا ہے۔ مدینہ المنورہ کے نہایت برے لوگوں میں ایک تو ابو عامر فاسق اور دوسرا شخص رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تھا، مگر ان دونوں کے بیٹے اسلام کے شدائی، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فدائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والے تھے۔ ابو عامر فاسق کے بیٹے کا نام حنظلہ اور عبداللہ بن ابی کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ یہ دونوں یعنی حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں بڑے گہرے دوست تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم کے ساتھ آغاز میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن کا نام جمیلہ تھا جو رئیس المنافقین کی بیٹی تھی، مگر اپنے بھائی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اسلام کی سچی وفادار تھی۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوست سے اس کی بہن جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ طلب کیا جو قبول کر لیا گیا۔ یہ مشیت عزتی تھی کہ رخصتی کی تاریخ وہی تھی جس روز غزوہ احد ہوتا ہے۔ وہ نہایت سادہ دور تھا۔ اس دور میں ہونے والی شادیوں پر اس قسم کے اخراجات اور تکلفات بالکل نہیں ہوتے تھے جس طرح آج کے دور میں بڑے اہتمام کے ساتھ شادی کی جاتی ہے۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پہلی شادی تھی۔ وہ اسی رات جمیلہ بنت عبداللہ بن ابی کو اپنے گھر لائے تھے۔ فجر کی نماز انہوں نے باجماعت ادا کی۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے شادی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بتایا تھا اور ان کی موافقت سے ہی وہ جمیلہ کو بیاہ لائے تھے۔ انہیں اپنے باپ کے کردار کا بخوبی علم تھا۔ علامہ محمد احمد باشمیل کے مطابق سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غدار باپ ابو عامر راہب کے قتل کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد میاں بیوی میں ملاقات ہوتی ہے اور یہی ان کی شب زفاف تھی۔ ادھر جب دن چڑھ گیا اور مجاہدین احد کے میدان میں صفیں باندھے کھڑے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے منادی کرنے والا اعلان کر رہا تھا، مسلمانوں، میدان جنگ میں لڑائی ہوا چاہتی ہے، اس لیے دشمن کے مقابلے میں نکلو۔ غور کیجئے کہ زفاف کے لمحات ہیں، مگر جیسے ہی سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں منادی کی آواز پڑتی ہے، وہ اپنی دلہن سے اجازت چاہتے ہیں۔ بعض مؤرخین کے مطابق دلہن نے اصرار کیا، جذبات سے مغلوب عورت کی طرح آپ کو نہ جانے پر رضامند کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اسے چھوڑتے ہیں اور اپنے فرض کی تکمیل کے لیے گھر سے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ ان پر غسل جنابت ضروری تھا، مگر احساس فرض کی شدت میں وہ اسے بھول گئے ہیں۔ ہتھیار ان کے ہاتھ میں ہیں اور وہ میدان جنگ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس وقت مارکا شروع ہو چکا تھا، وہ بھی مجاہدین کے ساتھ لڑائی میں شامل ہو گئے۔ میدان جنگ میں پہنچے تو تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سامنے ابو سفیان کا گھوڑا نظر آ گیا۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدل ہیں، ابو سفیان اپنے گھوڑے پر سوار لشکر کی کمان کر رہا ہے۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو موقع مل گیا، انہوں نے گھوڑے کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ ابو سفیان زمین پر گر پڑا۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے موقع غنیمت جانا اور فوراً اس کے اوپر چڑھ گئے۔ تلوار ان کے ہاتھ میں ہے اور ابو سفیان کو قتل کرنے کے بالکل قریب تھے کہ ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی، ارے کوئی ہے جو مجھے بچائے، میں ابو سفیان بن حرب ہوں۔ قریش کا ایک مشہور شاہ سوار شداد بن اسود جس کا لقب ابن شعوب تھا قریب ہی موجود تھا۔ اس نے ابو سفیان کی آواز سنی تو تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے دیکھا کہ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کے سینے پر سوار ہیں اور قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابن شعوب پیچھے سے آیا اور تلوار مار کر سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ دوستو، یہ چند لمحات کی بات تھی، ورنہ ابو سفیان سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل قابو میں آ چکا تھا۔ ابن شعوب نے ابو سفیان کو بچانے میں جو کامیابی حاصل کی، اس پر وہ ہمیشہ نازاں و فرحاں رہا۔ اس نے اس بارے میں اشعار بھی کہے اور وہ ہمیشہ ابو سفیان کو
اپنا احسان یاد دلاتا رہا۔ ابو سفیان نے بھی اس کے جواب میں اشعار کہے، اس کا احسان تسلیم کیا اور شکر ادا کیا۔ غزوہ احد کے شہداء میں شامل ہو کر حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ جاوید بن چکے ہیں۔ مسلمانوں کو ابتدا میں جو فتح ہوئی تھی وہ بعد میں شکست میں تبدیل ہو گئی۔ شہداء کی نعشیں مارکا کے میدان میں پڑی ہیں، ان میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش بھی موجود ہے۔ ان کا باپ ابو عامر فاسق وہاں سے گزرتا ہے، اپنے بیٹے کی نعش کو دیکھا تو اس نے نہایت اوچھی انداز میں اپنے بیٹے کی نعش کو لات ماری۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے بیٹے کی نعش نہیں۔ لات مارنے کے بعد ابو عامر نے ان کے سینے پر اپنا پاؤں رکھا، سینے کو دباتے ہوئے کہنے لگا، تم نے 2 گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، میں نے تمہیں اس جگہ قتل ہونے سے روکا۔ ساتھ ہی کہنے لگا، اللہ کی قسم تم بہت زیادہ صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ قارئین کرام، اس دنیا میں یوں تو بے شمار شہداء ہیں، ان کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں جنت کی صورت میں دینے والا ہے، مگر حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی نرالی ہے۔ یہ نوجوانوں کے لیے درخشاں مثال اور آئیڈیل ہیں۔ عقیدہ محبت اور وفاداری ایسی چیز ہے کہ اس کے سامنے کوئی دوسرا جذبہ ٹھہر نہ سکا۔ وہ اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہوئے صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ مل گئے۔ چونکہ ان پر غسل جنابت فرض تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ انہیں دفن ہونے سے پہلے غسل دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے فرمایا، تمہارے ساتھی کو فرشتے غسل دے رہے تھے، اس کی بیوی سے پوچھو معاملہ کیا تھا۔ جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کرام نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب منادی کرنے والے کی آواز سنی تو وہ حالت جنابت میں تھے، انہوں نے میدان جنگ میں جانے کی جلدی کی اور غسل کے لیے رکے، نہ ہی انہیں یاد رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب جمیلہ کے ان الفاظ کا علم ہوا تو ارشاد فرمایا، میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ انہیں چاندی کے بڑے بڑے تھالوں میں زمین و آسمان کے درمیان بادلوں کے پانی سے نہلا رہے ہیں۔ ایک اور روایت میں اس طرح ہے، حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہداء کے میدان میں اس حالت میں پایا گیا کہ ان کے سر مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، حالانکہ وہاں قریب پانی نہیں تھا۔ اس روز سے سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسیل الملائکہ کا خطاب دیا گیا۔ سیدہ جمیلہ شب زفاف میں ہی سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وارث کی امین بن جاتی ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے 9 ماہ بعد ان کے ہاں ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ قبیلہ اوس والے سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے فخر کیا کرتے تھے اور کہتے تھے، منا غسیل الملائکہ، یعنی حنظلہ جنہیں فرشتوں نے غسل دیا تھا وہ ہم میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل چلتی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہوئے تو مدینہ کے گورنر بنائے گئے۔ ان کے باپ نے جو قربانی دی تھی اس کی وجہ سے ان کے خاندان کا نام ہی بنو غسیل الملائکہ پڑ گیا، واللہ عالم۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن روتے ہوئے، آہو بکا کرتے ہوئے یہ کہتے جا رہے تھے کہ حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ منافق ہو گیا، حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ منافق ہو گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں مل گئے، پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے اپنا ماجرا سنا دیا۔ انہوں نے حوصلہ افزائی کے لیے جواب دیا کہ ایسا معاملہ تو میرے ساتھ بھی ہے، آئیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے اس حال کو بیان کرتے ہیں۔ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں، کیا ہوا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید سنتے، ذکر و نصیحت، تلقین اور دوزخ و جنت اور آخرت کا بیان سنتے ہیں تو اس مجلس میں کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ گویا جنت بھی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دوزخ بھی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر گھر جاتے ہیں، بیوی بچوں اور دنیا کے کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری کیفیت جاتی رہتی ہے اور برقرار نہیں رہتی جو آپ کی مجلس میں ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو منافق نہیں ہوا بلکہ مسلمان کی کیفیت ایسے ہی ہوتی ہے، کبھی ایسے کبھی ایسے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ فرمایا عام مسلمانوں کا حال یہی ہوتا ہے، اس کو منافقت نہ کہو۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر یہ کیفیت تمہارا حال بن جائے، باہر جا کر بھی یہی کیفیت برقرار رہے تو اللہ کی عزت کی قسم پھر تمہارا حال یہ ہوگا کہ تم گلیوں، کوچوں اور بازاروں میں چلو
اور دائیں بائیں قطار در قطار فرشتے تمہارے دیدار اور تم سے مصافحہ کرنے کے لیے، تم سے مصافحے کے لیے راستے میں کھڑے ہو جائیں۔